حق ہے علی حق ہے علی حق ہے علی علی علی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ناظرین و سامعین کرام، آج کا جو میرا موضوع ہے جس پر میں آپ کے سامنے لب کشا ہونے والا ہوں وہ ہے یزید کے کفر پر. یزید سب سے بڑا کافر ہے، سب سے بڑا ظالم ہے. اس جیسا کوئی کافر نہیں، اس جیسا کوئی ظالم نہیں ہے. ناظرین و سامعین کرام، انشاءاللہ تعالی میں قرآن و حدیث کی روشنی میں اور سلف و صالحین کے فرامین کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی یزید کو ظالم کافر ثابت کروں گا انشاءاللہ تعالی. سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ یزید کے کردار اور اعمال کیسے ہیں. یزید کے کردار اور اعمال اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ تاریخ الخلفاء میرے پاس موجود ہے. آپ اس میں جہاں پر یزید کا ذکر کیا گیا ہے وہاں پر آپ دیکھیں یزید کی ساری حقیقتوں کو بتایا گیا ہے کہ جس نے مکۃ المکرمہ کی بے حرمتی کی اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حرمتی کی اور مزار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حرمتی ہوئی. اس کے علاوہ جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنو امیہ میں کا ایک شخص ہوگا جو میری سنت کو بدلے گا، اس کا نام یزید ہوگا. یہ تاریخ الخلفاء میں بیان کیا گیا ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے 305. تو جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو بدلا. اب قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہاں پر سنت کو بدل دینا گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی ہے اور یہ قرآن کا منکر ہوا. تو جو قرآن کا منکر ہوا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نافرمان ہے، وہ کافر کہلاتا ہے. اب اس کے علاوہ یہ دیکھیں کہ یزید وہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پکا دشمن تھا. اب جو دشمنان اہل بیت علیہم السلام ہے، یزید امام حسین علیہ السلام کا دشمن تھا، یزید خاندان مصطفیٰ کا دشمن تھا. اب جو دشمن ہوگا اہل بیت علیہ السلام کا، ان کے لیے حدیث بیان کی گئی ہے، ترمذی شریف کی صحیح حدیث ہے. راوی ابو ہریرہ ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من احب الحسن والحسین علیہم السلام فقط احبنی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے حسن حسین علیہم السلام سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. ومن ابغضہما فقط ابغضنی، جس نے ان دونوں سے بغض کیا، دشمنی کی، اس نے مجھ سے بغض رکھا، دشمنی کی. پتہ یہ چلا کہ امام حسین علیہ السلام کی محبت اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے، اور امام حسین علیہ السلام سے بغض رکھنا یہ مصطفیٰ سے بغض رکھنا ہے، اور جو مصطفیٰ سے بغض رکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بغض رکھتا ہے. اب جو اللہ تعالیٰ سے دشمنی رکھتا ہے، کیونکہ رسول اللہ کی دشمنی تو اللہ کی دشمنی ہے اور اہل بیت کی دشمنی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی ہے. تو جو اللہ کا دشمن ہے اس کے بارے میں قرآن کریم میں کیا کہا گیا ہے؟ سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 98 ہے، اس میں فرمایا گیا من کان عدو للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، کہ جو اللہ تعالیٰ کا دشمن ہوا، جو فرشتوں کا دشمن ہوا اور جو رسولوں کا دشمن ہوا اور جو جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہوا، تو بے شک اللہ تعالیٰ ان کافروں کا دشمن ہے. تو اللہ سے دشمنی رکھنے والے، فرشتوں سے دشمنی رکھنے والے، رسولوں سے دشمنی رکھنے والے اور جبرائیل اور میکائیل جیسے دو فرشتوں سے دشمنی اگر کوئی رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو کافر فرمایا ہے اور ان سے اللہ دشمنی رکھے گا. تو رسولوں میں سے ہمارے نبی سب سے افضل ہیں، تو محبت اہل بیت ہی محبت رسول ہے، بغض اہل بیت ہی بغض رسول ہے. اور جو اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے وہی اللہ سے محبت کرتا ہے. جو رسول اللہ سے بغض رکھے گا وہ اللہ سے بغض اور دشمنی رکھے گا. یہ قرآن کریم سے 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے جس سے یہ ثابت ہوا کہ یزید کافر ہوا. اب اس کے علاوہ
جو اہل بیت اطہار علیہم السلام کو تکالیف پہنچایا، مدینۃ المنورہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حرمتی ہوئی، اس سے اللہ تعالیٰ کو بھی تکلیف ہوئی، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تکلیف ہوئی، جو کعبۃ اللہ شریف کی بے حرمتی کیا اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی تکلیف ہوئی، اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو بھی تکلیف ہوئی۔ تو جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتا ہے اس کے لیے قرآن کریم میں کیا فرمایا گیا ہے؟ دیکھیں قرآن کریم سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا، کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ان پر لعنت ہے، اور دنیا اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ناظرین و سامعین اکرام، یزید کا کفر واضح اور صاف ہے، یہ میرے پاس دیکھیں، یہ دیکھیے میرے پاس ہے تفسیر مظہری۔ تفسیر مظہری میں یزید کے کفر کو کس طرح سے اجاگر کیا گیا ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 226، اس میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ پھر یزید اور اس کے حواریوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنا گویا انکار کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرنے والا کافر کہلاتا ہے۔ تو یزید اور اس کے ساتھیوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی ہے اور وہ قرآن کی روشنی میں کافر ثابت ہوا۔ انہوں نے آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عداوت رکھی اور حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کو ظلمن قتل کیا۔ اللہ اکبر! جو امام حسین علیہ السلام پر ظلمن قتل کرے ان کا کیا حکم ہے بتاؤ؟ جن ان پر ظلم کرنا گویا مصطفیٰ پر ظلم کرنا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے والے ہیں یہ یزیدی، اور یہ یزید اب جو امام حسین کو قتل کیے، بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے، کیا بیان کیا گیا ہے؟ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کسی مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، وہ فاسق کہلاتا ہے، اور کسی کو ناحق قتل کر دینا وہ کافر کہلاتا ہے۔ تو ظلمن جس نواز رسول کو شہید کیا گیا وہ کافر نہیں ہے۔ اور آگے کیا بیان کیا جاتا ہے؟ یزید نے دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا تھا۔ اللہ اکبر! جو دین اللہ تعالیٰ کا دین ہے، دین محمدی اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا دین ہے، تو جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے دین کا انکار کر دیتا ہے وہ کافر کہلاتا ہے۔ بتائیے دین اسلام دین محمدی ہے یا نہیں؟ ہمارے نبی نے جو دین بتایا وہ اسلام ہے یا نہیں؟ اگر اس کا انکار کوئی کرا کافر نہیں ہوگا؟ تو دین محمدی کا انکار کرنے والا یزید تھا، اور جب اس نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا تھا تو اس نے یہ شعر کہا تھا جن کا مفہوم یہ تھا کہ میرے بزرگ کہاں ہیں؟ وہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے، میں نے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بنی ہاشم سے انتقام لیا ہے۔ اور اس کے آخر میں اس نے یہ بھی شعر کہا تھا، وَلَسْتُ مِن جُنْدُبٍ إِن لَمْ أَنْتَقِمْ مِن بَنِي أَحْمَدَ مَا كَانَ فَعَلًا، اگر میں آل نبی سے انتقام نہ لوں تو مشائخ عرب کی اولاد نہ ہوں، اس نے یہ کہا۔ اس کے بعد آگے بیان کیا جاتا ہے تفسیر مظہری میں، اسی طرح یزید نے شراب کو حلال قرار دیا تھا۔ اللہ اکبر! قرآن کریم میں شراب کو، احادیث میں شراب کو حرام کہا گیا ہے، اس نے اسلام کو بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام قرار دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز کو حرام قرار دیا، اگر کوئی اس کو حلال جانے تو وہ کافر ہوتا ہے۔ تو یزید نے شراب کو حلال کیا، یہی نہیں اس نے زنا کو بھی حلال جانا تھا تو وہ کافر ہے۔ اس کے بعد بیان کیا جاتا ہے، کہتا ہے شراب کا خزانہ ایسے برتن میں ہے جو چاندی کی طرح ہے، اور انگور کی شاخ انگوروں سے لدی ہوئی ہے جو ستاروں کی مثل ہے۔ انگور کی بیل کی گہرائی آفتاب کے برج کے قائم مقام ہے، اس آفتاب کا مشرق ساقی کا ہاتھ ہے اور اس کا مغرب میرا منہ ہے۔ اگر یہ شراب دین احمد میں ایک دن حرام ہوئی تو اے مخاطب اس کو مسیح ابن مریم کے دین پر لے لے۔ اللہ اکبر! کیا کہہ رہا ہے؟ اگر شراب دین محمدی میں حرام ہے، اگر شراب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے دین میں حرام ہے تو اس کو عیسائیوں کے طریقے پر پی لو، جائز ہو جائے گا۔ اللہ اکبر! تو جس نے اسلام کو چھوڑ دیا عیسائی بن گیا تو وہ تو عیسائی ہوا، کافر ہوا، وہ خود قبول کر لیا۔ پھر اس کے بعد میں انہوں نے ممبروں پر بیٹھ کر آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہا۔ یہ لوگ اس گمراہی کے ساتھ 1000 ماہ متمتع ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے انتقام لیا حتیٰ کہ کوئی باقی نہ رہا۔ تو اس
طریقے سے ظلم کیا اہل بیت علیہ السلام پر، اور اس کا کفر اس طرح سے اجاگر ہے۔ اس کے بعد پھر تفسیر مظہری، یہ میرے پاس دیکھیں، اس کا جلد نمبر ہے 6، تفسیر مظہری جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر ہے 645۔ ومن کفر بعد ذالک، اس کے بعد جو کفر کیے وہ کون ہے کفر کرنے والے، کہ اس کا ارشاد یزید بن معاویہ کی طرف ہے، یزید بن معاویہ کی طرف ہو، کیونکہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام اور آپ کے ساتھ دوسرے اہل نبوت کو شہید کیا۔ یہ جو وہ کفر کریں گے اس کے بعد یہ کون مراد ہے؟ سے یزید مراد ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کو اہانت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کی اہانت کی، ان کو تکلیف پہنچایا، ان کی بے ادبی کیا، اور پھر اس فعل خبیث پر اس نے فخر کا اظہار کیا، کہنے لگا یہ دن بدر کے دن کا بدلہ ہے۔ اس بدبخت نے مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے کے لیے لشکر بھیجا، اور واقع حرہ میں مدینہ طیبہ میں جو اس نے طوفان بدتمیزی برپا کیا، الامان والحفیظ، اسی طرح مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی بنیاد پہلے دن سے ہی تقوی پر رکھی گئی تھی، اس میں اس نے گھوڑے باندھے، بیت اللہ شریف پر من جنیق نصب کی، حضرت عبداللہ بن زبیر کو قتل کیا۔ کون سا جرم تھا جو اس بدبخت نے نہیں کیا؟ حتیٰ کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے دین کا بھی انکار کیا اور شراب کو مباح قرار دیا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کے دین کا انکار کیا تھا یزید نے۔ کیا جو اللہ کے دین کا انکار نہیں کرتا کیا جو اللہ کے دین کا انکار کرے وہ کافر نہیں ہوتا؟ کیسے لوگ ہیں یہ، کیسے علماء ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے جو یزید پر کفر کا فتویٰ نہیں دیتے۔ اب اس کے بعد دیکھیں، حضرت سیدنا مولا امام حسین علیہ السلام کی شہزادی حضرت سیدہ سکینہ سلام اللہ تعالی علیہا سب سے پہلے یزید کے کفر پر فتویٰ دینے والی ہیں۔ نور الابصار صفحہ نمبر 148 اور تاریخ طبری میں بھی یہ بیان کیا گیا ہے، حضرت سیدہ سکینہ سلام اللہ تعالی علیہا فرماتی ہیں، ما رأیت کافرا باللہ خیر من یزید، کہ حضرت سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میں نے کافروں میں یزید سے بہتر کافر کسی کو نہیں دیکھا۔ مطلب وہ بہتر نہیں تھا، آپ نے ایک انداز میں اس کو بیان کیا ہے، اتنا ظلم اور زیادتی کرنے والا ایسا کافر ہم نے کہیں نہیں دیکھا۔ اس کے بعد دیکھیں اور ایک مقام پر بیان کیا گیا ہے، مشکات المصابیح، اس میں ایک حدیث بیان کی گئی ہے، کیا کہا گیا؟ حضرت سعید بن عبدالعزیز فرماتے ہیں، لما کان ایام الحرہ لم یؤذن فی المسجد النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثلاثا ولم یقم، کہ یزید نے جب مدینہ منورہ پر حملہ کیا، جس کو ایام حرہ کہتے ہیں، تو اتنا قتل عام ہوا اور اتنی دہشت و بربریت پھیلی اور اتنی تباہی مچی کہ 3 دن تک مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اذان ہوئی اور نہ جماعت ہوئی۔ اس کے بعد میں بہت ساری چیزیں جو اس نے کیا ہے، مکہ المکرمہ کی بے حرمتی کی، مدینہ المنورہ حتیٰ کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نے بے ادبی اور توہین کی، اور حضرت عبداللہ بن زبیر جو صحابی رسول ہیں ان کا اس نے قتل کیا۔ یہ ساری چیزیں جو ہے بیان کیا گیا ہے، اور بہت ساری چیزیں جو اس کے کفر کو ثابت کرتی ہیں۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یزید کافر نہیں ہے اور حضرت ابو حنیفہ کا حوالہ دیتے ہیں، یہ بات کسی مستند ان کی کسی کتاب سے ثابت نہیں ہے۔ یہ قول کہ یزید کے تعلق سے ان سے پوچھا گیا اور انہوں نے سکوت کا حکم دیا، ایسا کسی مستند بڑی کتاب میں لکھا نہیں ہے۔ مستند بڑی بڑی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، بلکہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے کہ یزید ظالم کافر ہے۔ شرح عقائد نصفیہ صفحہ نمبر 117، اس میں صاف طور پر بیان کیا گیا ہے کہ یہ شرح عقائد نصفی کس کی کتاب ہے؟ شرح عقائد نصفی سعد الدین تفتزانی کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس میں کیا فرمایا گیا؟ اطلق اللعن علیہ لما انہ کفر حین امر بقتل حسین علیہ السلام، کہ یزید پر لعنت بھیجنا اطلاق جائز ہے، یزید پر لعنت بھیجنا علی الاطلاق جائز ہے، اس لیے کہ اس نے حضرت سیدنا مولا امام حسین علیہ السلام کے قتل کا حکم دے کر کفر کیا۔ اللہ اکبر، یزید نے امام حسین علیہ السلام کے قتل کا حکم دیا اور اسی وقت وہ کافر ہو گیا، کفر کا فتویٰ ملا، بہت بڑے حنفی عالم دین ہے۔ اس کے بعد میں فرماتے ہیں واتفقوا علی جواز اللعن علی من قتلہ امر بہ واجازہ ورضی بہ، اور جس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا
اور جس نے ان کے قتل کو جائز سمجھا اور جو بھی ان کے قتل پر راضی ہوا ان سب پر لعنت کرنا جائز ہے اور اس پر سب کا اتفاق ہے۔ اس کے بعد والحق ان رضی یزید بقتل الحسین والاستبشارہ بذالک واہانۃ اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یزید ملعون کافر حضرت امام حسین علیہ السلام کے قتل پر راضی ہوا اور خوش بھی ہوا، اور اس نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی توہین کی۔ وقبل قد تواتر ان یزیدا ارسل جندا علی الحسین فقتلوہ، اور یہ بھی تواتر سے ثابت ہے کہ یزید نے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام پر لشکر کشی کی اور انہوں نے امام پاک کو قتل کیا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد میں کلمات طیبہ صفحہ نمبر 153 میں یہ موجود ہے۔ قاضی ثناء اللہ پادی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں غرض کے کفر یزید از روایات معتبرہ ثابت می شد، پس از مستحق لعنت است، اگرچہ در لعن گفتن فائدہ نیست، لیکن الحب للہ والبغض فی اللہ است، کہ یزید کا کفر معتبر روایت سے ثابت ہو چکا ہے، اس لیے یزید لعنت کا مستحق ہے، اگرچہ اس پر لعنت کرنے سے کچھ فائدہ نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے پیش نظر کسی سے محبت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہو اور کسی سے دشمنی بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہو تو یزید سے دشمنی رکھنا اللہ تعالیٰ کے لیے، اہل بیت سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یہ حدیث پاک اس بات کی مقتضا ہے کہ یزید پر لعنت کی جائے۔ تفسیر مظہری میں بیان کیا گیا ہے، پارہ نمبر 12 سورہ ابراہیم صفحہ نمبر 241۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ثم کفر یزید ومعه وقتلوا حسینا رضی اللہ عنہ ظلما وکفر یزید بالدین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ پھر یزید اور اس کے ساتھیوں نے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کو شہید کر کے کفر کیا، امام حسین کو شہید کر کے کفر کیا یزید اور یزیدیوں نے، اور یزید نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین سے بھی کفر کیا۔ اللہ اکبر۔ دیکھ رہے ہیں آپ کفر کے دلائل۔ اس کے بعد میں مکتوبات شریف حصہ اول صفحہ نمبر 173، امام ربانی مجدد الفسانی آپ فرماتے ہیں کارے کے آپ بدبخت کردہ ہیچ کافر فرنگ نہ کنند۔ اس بدبخت یزید نے ایسے واہیات کام کیے جو کسی کافر فرنگ نے بھی نہ کیے۔ کافر فرنگ کس کو کہا جاتا ہے؟ عیسائیوں اور یہودیوں کو کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عیسائیوں اور یہودیوں نے بھی ایسا نہیں کیا جیسے یزید نے کیا۔ اور مہر چشتیہ جو پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے، انہوں نے یزید کے کفر پر ایک فتویٰ صادر فرمایا ہے۔ مہر چشتیہ صفحہ نمبر 263 اٹھا کر دیکھیں، آپ نے یزید کے کفر پر پورا فتویٰ تحریر فرمایا ہے اور قرآن کی آیتیں آپ نے اس میں پیش کیا ہے۔ تو یزید کا فتویٰ تو کھلا ہوا، یزید پر تو کفر کے فتوے موجود ہیں۔ یزید ایک بہت بڑا کافر اور ظالم تھا۔ اس کے علاوہ یہ دیکھیں امام ذہبی رحمت اللہ تعالی علیہ سیر اعلام النبلاء اس میں ارشاد فرماتے ہیں، سیر اعلام النبلاء صفحہ نمبر 37 تا 38، امام ذہبی فرماتے ہیں یزید ناصبی، شرابی، زانی تھا اور اس کی حکومت کی ابتدا قتل حسین علیہ السلام سے اور اختتام مکہ و مدینہ کی حرمت کی پامالی واقع ہررا پر ہوا۔ اللہ اکبر۔ ناصبی تھا، شرابی تھا، زانی تھا، اور کس طرح سے اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیں تاریخ طبری جلد 4 صفحہ نمبر 252، یزید کوئی دین ہی نہیں رکھتا تھا، شراب پیتا ہے، گانے بجانے کا شوقین تھا، یہ یزید ہے، کوئی دین نہیں تھا اس کا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد دیکھیں علامہ آلوسی نے تفسیر روح المعانی میں یزید کے تعلق سے کیا لکھا ہے، اور میں وہی کہتا ہوں جو میرے ذہن پر حاوی ہے کہ یزید ملعون نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی تصدیق نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ یزید نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی تصدیق نہیں کی، یہ علامہ آلوسی نے فرمایا ہے، اور بہت سارے فتاوے علماء کے موجود ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یزید کافر تھا۔
جس نے اہل بیت اطہار علیہم السلام سے جنگ کی، ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا انا حرب لمن حاربتم، جو تم سے جنگ کرے گا میں اس سے جنگ کروں گا، وسلم لمن سالمتم، جو تم سے سلامتی کا برتاؤ کرے گا میں اس سے سلامتی کا برتاؤ کروں گا۔ یہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ تو جو اہل بیت سے جنگ کرے گا اس کی جنگ گویا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، اور جو مصطفیٰ سے جنگ کرے گا وہ اللہ تعالیٰ سے جنگ کرے گا۔ تو یزید اور یزیدیوں کی جنگ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے تھی، گویا وہ مصطفیٰ سے جنگ کر رہا تھا۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ وہ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ سے جنگ کر کے اللہ تعالیٰ سے جنگ کیے ہیں۔ ناظرین و سامعین اکرام، کفر یزید ہم نے قرآن کی آیتوں سے اور احادیث سے اور ہمارے اولیاء اللہ جو بڑے بڑے بزرگان دین گزرے ہیں ان کے اقوال سے ہم نے ثابت کیا کہ یزید ایک ظالم کافر ہے۔ یزید کے اعمال کیا تھے وہ دیکھیں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبدیل کرنے والا۔ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھوڑی سی بے ادبی کر دے تو وہ کافر کہلاتا ہے۔ تو جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزار مبارک کی توہین کی، مکہ اور مدینہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی، اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھر کی خواتین کو جس نے بے پردہ کیا، حضرت امام حسین علیہ السلام کو ظلماً شہید کیا گیا، کیا وہ لوگ کافر نہیں ہے؟ کہ ایسے لوگوں کو کافر نہیں کہا جائے گا؟ آج کل تو سب کی زبان پر کفر کے فتوے رہتے ہیں، تو ایسے شخص کو کافر نہیں کہیں گے۔ سکوت کا حکم ہی نہیں ہے کہ یزید کے کفر پر سکوت کیا جائے، کسی مستند معتبر کتابوں میں یہ موجود ہی نہیں ہے۔ 100-150 سال پرانی کتابیں لا کر یزید کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ارے قرآن میں موجود ہے یزید کافر تھا، احادیث میں موجود ہے، سینکڑوں سال گزر گئے، سینکڑوں صدیاں گزر گئی، وہ بزرگان دین فرماتے ہیں یزید کافر تھا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، اہل بیت اطہار علیہ السلام سے سچی عقیدت و محبت کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین بجاہ النبی سید المرسلین طہ و یاسین۔ میری یہ ویڈیو جب گروپس میں یا کہیں پر بھی وائرل ہوگی تو ملا مولوی یزیدی عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش نہ کریں، کومنٹس یا میسج کر گروپس میں یا یوٹیوب پر۔ اگر ہمت ہو تو ڈائریکٹ مجھے کال کرے، میرا نمبر ہر جگہ مل جائے گا، ڈسکرپشن میں میرا نمبر ہے اور ویڈیو کے سٹارٹنگ میں اسکرین پہ میرا نمبر ہے۔ انشاءاللہ تعالی قرآن و حدیث سے بات ہوگی، یزید کے کفر پر آئیں بات کریں انشاءاللہ۔